نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. محترم معزز حاضرین جمعہ، اور قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات، عظمت و جلالت، کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق سزاوار ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی اور خالق ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالعموم و بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، پچھلے جمعہ کے اندر آپ کے سامنے محرم الحرام کے اندر جو بدعتیں کی جاتی ہیں اور اسی طریقے سے اس کی جو فضیلتیں ہیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے قیامت کب قائم ہوگی، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں، چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے، ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور اس دنیا سے جب ہماری وفات ہو جائے گی، ہماری موت ہو جائے گی، اس کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے، حاضری نہیں دینا ہے، بلکہ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے
کہ ہمیں اللہ رب العالمین دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے سامنے حاضر بھی کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ تغابن آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کفار و مشرکین سے، ان لوگوں سے جنہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے، جن کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، وہ دوبارہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش نہیں کیے جائیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل بلا وربی لتبعثن، کہہ دیجئے کہ ضرور بھی ضرور ہمارا پروردگار تمہیں ضرور اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے سامنے پیش کرے گا۔ اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ رب العالمین تمہیں ان چیزوں سے باخبر کرے گا، ثُمَّ لَتُنَبِّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کیا تھا ساری کی ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین باخبر کرے گا، تمہیں یاد دلائے گا کہ میرے بندے تو نے دنیا کے اندر یہ کام کیا تھا، تو نے دنیا کے اندر یہ برائیاں کی تھی، تو نے دنیا کے اندر یہ اچھائیاں کی تھی، انسان کے اعمال کے مطابق اس کو اللہ رب العالمین یاد دلائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ رب العالمین پر کوئی بھاری بات نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ جو پروردگار، جو خالق کائنات ہمیں اور آپ کو، ہماری وجود نہیں تھا، ہم دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، پھر بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں وجود میں لایا، ہمیں پیدا کیا، تو رب ذوالجلال جو ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ خالق کائنات ہمیں اور آپ کو دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا؟ ضرور زندہ کرے گا میرے بھائی۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے، اور ہمارے اور آپ کا یہ پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ جس دن ہم اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے گا، وہ دن نہایت ہی قریب ہے، بہت ہی قریب ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب وہ دن آ جائے، کیونکہ ہم اور آپ تو بہت ہی زیادہ اس کو دور سمجھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ آج ابھی تو 40 سال کی عمر ہے، ابھی 40 سال ہمارا باقی ہے، ہمیں 40 سال زندہ رہنا ہے، جب بوڑھا ہو جاؤں گا، کسی کام کا نہیں رہ جاؤں گا، تو بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر لوں گا، اللہ کی عبادت کر لوں گا، اللہ میں معاف کر دے گا، نہیں میرے بھائی۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین آپ کی دعائیں نہیں قبول کرے گا، ابھی وقت ہے میرے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جوڑ لو، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے، اپنے سر کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دو، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، عبادت کر لو، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے تو ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ معارج کے اندر فرمایا انہم یرونہ بعیدا، بندوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً یہ لوگ بہت ہی زیادہ اس کو دور دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ قیامت آئے گی ہی نہیں، اتنا دور اس کو دیکھ رہے ہیں، اتنا بعید اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اس کے آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا ہم تو اسے بہت ہی زیادہ قریب ہیں۔ خود رب ذوالجلال اپنے کلام کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت کو بہت ہی زیادہ قریب سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، قیامت کب قائم ہو جائے؟ جب خود رب کعبہ اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے، اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ قیامت کب قائم ہو جائے، قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی اس چیز پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں اور آپ کو بھی نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملایا، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلی کو ملا کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کر دیا کہ میرے مسلمانوں، میرے امت کے لوگوں یاد رکھو، میں اور قیامت اسی طرح بھیجے گئے ہیں۔ علماء کرام نے اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اور ظاہر بات ہے قرآن کریم کے اندر خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ نبی آخری، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امتوں سے یہی کہنا چاہتے تھے، اپنی امت کے لوگوں کو یہی بتلانا چاہتے تھے کہ میری امت کے لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور میرے بعد اگر کوئی چیز واقع ہونے والی ہے تو قیامت قائم ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے اشارہ کر کے فرمایا۔ اب میرے بھائیوں ذرا بھی بتائیں کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان کچھ گیپ ہے یا ان دونوں کے درمیان کوئی اور انگلی ہے؟ اگر کوئی اور انگلی ہوتی تب بھی سمجھ میں آتا کہ قیامت ابھی بعید ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو ملا کر کے اشارہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 187 کے اندر ارشاد فرمایا، یسألونک عن الساعة ایان مرساها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا، قیامت کب قائم ہونے والی ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل انما علمها عند اللہ، قل انما علمها عند ربی، یقیناً اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا هو، جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کر دے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور کوئی آسان موقع اس وقت نہیں ہوگا جب قیامت واقع ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا اس وقت زمین میں بہت بڑا دھماکہ ہوگا، بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو کپڑا بیچنے والے لوگ اپنے کپڑے کو پھیلا چکے ہوں گے، لیکن اپنے کپڑے کو بیچ نہیں پائیں گے، سیل نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی جو اپنے حوض سے چمٹا ہوا ہوگا پانی پینے کے لیے، وہ پانی تک نہیں پی پائے گا۔ ایک آدمی اپنے گائے سے دودھ نکال لیا ہوگا، لیکن وہ دودھ پینے کا اسے موقع نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت قائم کر دے گا، اور قیامت بتا کر کے نہیں آئے گی، پتہ نہیں چلے گا کہ قیامت ابھی آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، تمہارے پاس قیامت نہیں آئے گی مگر اچانک، یعنی قیامت ہمارے پاس آئے گی بھی تو بالکل اچانک سے آئے گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں رہے گا کہ ابھی قیامت آنے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو قیامت کی فکر ہونی چاہیے، اور قیامت کی فکر کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے جوڑنا ہوگا، مساجد سے اپنا دل لگانا ہوگا۔ اسی طریقے سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، احسان، ان چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مل مسئول عنہا بیعلم من السائل، اے نبی آپ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے، قیامت کا وقوع کب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کا وقوع کب ہوگا، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا، آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ لیکن میرے بھائیو، قیامت کا وقوع کسی کو نہیں معلوم ہے، کب قائم ہوگی کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن ہاں اس کی چند نشانیاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو بتا دی کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ نشانیاں واقع ہوں گی۔ بہت ساری نشانیوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ان نشانیوں کو بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے لو لگانا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر خوف الہی پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین کا خوف، اس کا ڈر پیدا ہو جائے، ہم اللہ رب العالمین سے اپنا دل لگا لیں، مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، عبادت کر لیں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیں۔ میرے بھائیو، اس کے بتانے کا مقصد یہی ہے۔ قیامت کی نشانیوں کو علماء کرام نے دو قسموں میں تقسیم کیا، ایک تو بڑی نشانی اور ایک چھوٹی نشانی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں چھوٹی نشانیوں کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ وقت بہت ہی قلیل رہتا ہے اور اتنے قلیل وقت میں ساری باتیں بتانا یہ پاسبل نہیں۔ اس لیے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے چند نشانیاں
میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی نشانی ہے میرے بھائیوں، بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت قریب آ جائے، بہت ہی قریب ہو جائے گا۔ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ برائیاں اور فحاشیاں لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں میں، سوسائٹی میں، سماج میں بہت ہی جلدی پھیل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو برائیاں، جو فحاشیاں پھیلنے میں 1 سال لگتا تھا، 1 سال کے اندر وہ برائیاں اور فحاشیاں پھیلتی تھیں لوگوں کے دلوں میں، سماج اور سوسائٹی میں، معاشرے میں، وہ برائیاں 1 مہینے کے اندر پھیل جائے گی۔ اور جو برائی 1 مہینے کے اندر پھیلنے میں لگتی تھی لوگوں کے درمیان، وہ برائی پھیلنے میں چند سیکنڈ لگیں گے، چند گھڑیاں ہوں گی، چند منٹ لگیں گے وہ برائیاں پھیلنے میں۔ آج آپ خود ہی دیکھ لیجیے، انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم اور آپ 2 منٹ کے اندر پوری دنیا کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے برائیوں میں بھی 1 بٹن کلک کرنا ہے، ساری کی ساری برائیاں، ساری کی ساری فحاشیاں ہماری نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ برائیاں پھیلنے میں میرے بھائیوں چند سیکنڈ لگتے ہیں، اور یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو قیامت کی نشانی بتلایا تھا کہ قیامت کی نشانی اس وقت ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ لوگوں کے اندر برائیاں اور فحاشیاں عام ہو جائیں گی۔ ہم اور آپ اس چیز کا مشاہدہ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ برائی، یہ نشانی بالکل عام ہو چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ سے ایک بہت بڑا آگ نکلے گا۔ آئیے اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری مسلم کی روایت میں کہتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل بالبصرى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ملک حجاز سے، مدینہ منورہ سے ایک آگ ایسی نکلے گی جس سے بصرہ میں رہنے والے اونٹوں کی گردنیں چمک اٹھیں گی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تصریح میں کہتے ہیں، انہوں نے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام کا فتویٰ نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نشانی واقع ہو چکی ہے سن 654 ہجری میں۔ سن 654 ہجری میں مدینہ منورہ کے مشرق سے ایک آگ نکلا تھا جس کو مکہ مکرمہ اور بصرہ سے دیکھا گیا۔ بصرہ ملک شام میں ایک شہر کا نام ہے۔ تو یہ نشانی سن 654 ہجری میں ہی واقع ہو چکی ہے، جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ملک حجاز سے آگ کا بہت ہی بڑا شعلہ نکلے گا، جس کو بصرہ سے لوگ دیکھیں گے، مکہ مکرمہ سے لوگ دیکھیں گے، اور اس چیز کو دیکھا بھی ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی میرے بھائی واقع ہو چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین علماء کرام کو موت دے دے گا، علماء کرام کو موت دے کر کے علم کو اٹھا لے گا۔ دین کا علم رکھنے والے، دین کی سمجھ رکھنے والے، دین کے بارے میں معلومات رکھنے والے علماء کرام کو اللہ رب العالمین اس دنیا سے رخصت کر دے گا، اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاكم، کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو علم دے کر کے ایسے ہی نہیں چھین لے گا کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ رب العالمین ان کو چھین لے، ان کو اٹھائے، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَا قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِ، کہ اللہ رب العالمین علم کو علماء کرام کو قبض کر کے، علماء کرام کو موت دے کر کے ان کے علم سمیت اٹھا لے گا۔ یعنی علماء کرام جب اس دنیا سے ختم ہوں گے، علم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ اور آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے علماء کرام، مفسر،
اسی لاک ڈاؤن کے اندر چلے گئے، اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا۔ آپ دیکھتے ہیں علماء کرام کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ ڈھونڈنے پر بھی جلدی نہیں ملتے ہیں۔ بھائی یہ نشانی بھی ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہے کہ پیارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی میں سے بیان کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علماء کرام کو اللہ دنیا سے اٹھا لے گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤسا جہالا، کہ جب دنیا کے اندر عالم باقی نہیں بچیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا مفتی بنا لیں گے، اپنا سردار بنا لیں گے جاہلوں کو۔ اور اس کے بعد فسئلوا، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے فتوے لیے جائیں گے، تو جاہل بھی بغیر علم کے فاتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیتے ہوئے پھریں گے، بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے، الٹے سیدھے فتوے دے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بھی وہ گمراہ ہوں گے اور امت کے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی ہے اور نہ جانے کون کون سے فتوے لوگوں کو اس پر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ الٹے سیدھے فتوے دیے جا رہے ہیں، ہم اور آپ بھی اس چیز کا نظارہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتلائی تھی کہ جاہلوں کو لوگ مفتی بنا لیں گے، جاہلوں سے لوگ فتوے پوچھیں گے۔ تو آج یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جاہلوں سے فتوے پوچھے جا رہے ہیں، علماء کرام سے لوگ دوری اختیار کر رہے ہیں اور جاہلوں سے قرابتداری اختیار کر رہے ہیں، ان سے قریب ہو رہے ہیں، ان سے فتوے پوچھے جا رہے ہیں۔ بھائی ضرورت اس بات کی ہے علماء سے قریب ہو جاؤ اور دینی تعلیم کو صحیح معنوں میں حاصل کر لو، ورنہ جاہل خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور امت کے لوگوں کو ہم اور آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتلائی تھی کہ بدکاری اور شراب خوری عام ہو جائے گی، بدکاریاں عام ہو جائیں گی، برائیاں عام ہو جائیں گی، لوگ سامنے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہوئے چلیں گے، ایک دوسرے کے سامنے زناکاری، بدکاری، فحاشی عام ہو جائے گی۔ ہم اور آپ دیکھیں بیچ پر چلے جائیں، ہوٹلوں میں چلے جائیں، پارک میں چلے جائیں، ہمیں اور آپ کو برائیاں کھلا طور پر ملیں گی، لوگ سامنے برائیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے اپنے تلامذہ سے، جن کو یہ پڑھاتے تھے، علم دیتے تھے، اپنے شاگردوں سے ان سے کہا کہ میں آج آپ لوگوں کو ایک ایسی حدیث سناؤں گا جس کو میرے بعد آپ کو کوئی نہیں سنائے گا، اور اس حدیث کو میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سماعت فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں یہ بھی ہیں، ان یقل العلم، علم کی کمی ہو جائے گی، علم کم ہو جائے گا، لوگوں کے اندر صحیح معنوں میں علم نہیں رہ جائے گا، ویظہر الجہل، جہالت عام ہو جائے گی، جہالت پھیل جائے گی۔ آپ دیکھ لیجیے لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، عربی پڑھنا نہیں جانتے لوگ، یہاں تک یہ حال ہو چکا ہے مسلمانوں کا کہ لوگوں کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے۔ جب عربی نہیں پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے، تو میرے بھائی کس طرح کے ہم مسلمان ہیں؟ ہمیں قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، اللہ کی قسم ڈوب مرنے کا مقام۔ شرم کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے پھر بھی ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اس سے بڑی بے شرمی کی اور بات کیا؟ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے، کیسے ہم دین کا علم حاصل کریں گے؟ انگلش میں پڑھ کر کے، ہندی میں پڑھ کر کے، صحیح طریقے سے نہ اس میں تلفظ لکھا ہوتا ہے، نہ صحیح طریقے سے ہم قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہمیں وہ اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ اور جب ہم یہاں پر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن کریم کو نہیں پڑھیں گے، علم حاصل نہیں کریں گے، قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے شکایت کریں گے، کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری امت کے لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال سے شکایت کریں گے، اس وقت کیا منہ دکھاؤ گے مسلمان؟ کیا کہو گے اللہ رب العالمین سے؟ کیا عذر پیش کرو گے اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ کوئی بھی بہانہ وہاں چلنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں، ابھی وقت ہے
علم حاصل کر لو، دینی تعلیم کو حاصل کر لو، ورنہ میرے بھائیوں قیامت کے دن پچھتانے کے علاوہ کوئی اور کام ہمیں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نشانیوں میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتلائی کہ لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کرنے لگیں گے، انہی کے نقش قدم پر چلنے لگیں گے۔ آئیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت یہود و نصارہ کے طور طریقوں پر چلنے لگے گی، انہی کے نقش قدم پر چلنے لگے گی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، آپ نے مثال دیا جس طرح ایک بازو دوسرے بازو کے بالکل برابر ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کی مثال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ یہودی اگر ساڑے کے دل میں بھی گھس جائیں گے تو لوگ وہاں بھی داخل ہو جائیں گے، میری امت کے لوگ وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کرنے لگیں گے، ان کے نقش قدم پر چلنے لگیں گے؟ قال فمن، آپ نے کہا ان کی نہیں تو پھر کس کی؟ آج ہم اور آپ اپنا لباس و حجامت دیکھیں، اپنا وضع قطع دیکھیں، یہودیوں کی پوری مشابہت ہم اور آپ اختیار کر رہے ہیں، داڑھی کو چھلانا، مونچھوں کو بڑھانا، اپنے بال کو نہ جانے کون سے سور کٹ اور نہ جانے کون سے طریقے سے اپنے بالوں کو کٹانا، یہ یہودیوں کی علامت نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ نہیں تو پھر کس کا طریقہ؟ یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہم نے ان طریقے کو اپنایا، اگر ہم نے یہودیوں کے طریقے کو اپنایا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اسی کے ساتھ اس کا حشر کرے گا، اسی کے ساتھ اس انسان کو اٹھائے گا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ داڑھیوں کو چھلا رہے ہیں، مونچھوں کو بڑھا رہے ہیں، بالوں کو ناجائز طریقے سے کٹا رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ امت محمدیہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہم نے اور آپ نے یہ طریقہ اگر سیکھا ہے تو یہود و نصارہ سے سیکھا ہے، ہم انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بھی علامت بالکل سے واقع ہو چکی ہے، ہم اور آپ بالکل سے انہی کے اس میں پڑ چکے ہیں، انہی کے نقش قدم پر ہم اور آپ بالکل چل رہے ہیں۔ جس لباس کو پہننے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس لباس کو ہم اور آپ اختیار کریں گے۔ میرے مسلمانوں کب ہم اور آپ سدھریں گے؟ کب ہم اور آپ نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کریں گے؟ وقت ہے میرے بھائیوں، سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اللہ رب العالمین سے رجوع کر لو، نبی علیہ السلام کے فرامین پر عمل کر لو، ورنہ اللہ کی قسم کر قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ اگر ہم نے یہود و نصارہ کی پیروی کی، ہم اور آپ میرے بھائی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جہنم میں ہمارا ٹھکانہ دے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک بات بتا کر کے، ایک علامت بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ علم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں کے پاس علم اگر آ بھی گیا تو لوگ اس علم پر عمل بھی نہیں کریں گے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر لوگوں کے پاس علم بھی رہے گا تو لوگ اس پر عمل بھی نہیں کریں گے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود بھی علم حاصل کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو علم حاصل کرائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم پر عمل کرنا کیسے بند ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے زیاد بن لبید، تیری ماں تجھے گم پائے، میں تو تجھے مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ ہوشیار سمجھتا تھا، سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا تھا، کیا تجھے نہیں معلوم
کہ یہود و نصارہ بھی اپنی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں، اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں، لیکن کیا وہ اس پر عمل کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے میری امت کے لوگ بھی علم کو تو حاصل کر لیں گے، اگر قرآن پڑھنا بھی سیکھے تو قرآن کو تو پڑھیں گے، حدیثوں کو تو پڑھیں گے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں اللہ کی قسم یہ علامت تو بالکل سے ہمارے اور آپ کے اندر آ گئی۔ ہمارے اندر کیا علم ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فتویٰ لگایا ہے بے نمازیوں کے اوپر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دی، اللہ کے نبی نے کہا وہ انسان کافر ہے۔ اور کافروں اور مومنوں کے درمیان جو فرق بتلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی یہی فرق بتلائی کہ وہ نماز ہے، ہم کتنا دور ہے۔ کیا ہمیں نہیں پتا اللہ رب العالمین نے بے نمازیوں کے بارے میں کیا کہا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو ورنہ مشرکوں میں سے ہو جاؤ۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا عمل پورا مشرکوں میں سے ہو جائے گا، ہم مشرکوں میں سے ہو جائیں گے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا حشر ہارون، فرعون، حامان، نمرود، ابی بن خلف اور جتنے بھی دجال لوگ ہیں، جتنے بھی برے قسم کے لوگ ہیں، جتنے بھی مقبول اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا۔ کیا ہمیں نہیں معلوم؟ ساری چیزیں معلوم ہیں، سارے مسائل معلوم ہیں، لیکن معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ بھائی یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا ہمارے پاس علم ہوگا، علم لوگوں کے پاس ہوگا، لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ آج لوگوں کے پاس علم ہے، ہم اور آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ایک حدیث پر بھی عمل نہیں کرتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دعوت دینا فرض ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعوت دو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور اللہ رب العالمین نے کہا قرآن کریم کے اندر کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، برائی سے لوگوں کو روکے۔ ہم اس چیز پر تو عمل کرتے ہیں، اس چیز کو تو ہم لوگوں کے پاس جا کر کے پیش کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح منہج تو بتلانے کا ہم اور آپ زحمت گوارا کرتے ہیں، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم خود احادیثوں پر عمل نہیں کرتے۔ یہ کون سا اہل حدیث کا طریقہ ہے میرے مسلمانوں؟ یہی اہل الحدیث کا طریقہ ہے، یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ عمل نہ کرو۔ لوگوں کو ہم اور آپ بتاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائی یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی کہ علم ہونے کے باوجود بھی لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائی اگر اب بھی ہمارے اندر خوف الہی نہ پیدا ہو، اللہ کا خوف نہ پیدا ہو، تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو سن لو۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چاہے جتنا ڈرائیں، چاہے جتنا قیامت کی نشانیاں بتلائیں، انہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہی حال ہمارا، وہی حال ہمارے مسلمانوں کا ہو چکا ہے کہ ہمیں ساری چیزیں معلوم ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے فرامین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے، اللہ رب العالمین کے طریقے کو اپنانا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں اس طرح عبادت کرنا ہے میرے مسلمانوں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اور بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے بھائی اپنی مسجدوں سے نہیں جڑتے ہیں۔ میرے مسلمانوں کی یہ شروعاتی دور ہے، ہم اور آپ اگر اس مسجد کو آباد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مسجدیں بنا کر کے ایسے ہی ویران چھوڑ دیں گے، اللہ کی قسم یہ مسجد بھی کل قیامت کے دن رب العالمین سے گواہی دے گی، ہمارے اور آپ کے بارے میں شکایت کرے گی کہ اللہ اس نے دنیا کے اندر مسجد تو بنا دی تھی لیکن اس کے اندر اس نے عبادت نہیں کیا تھا۔ ہماری مسجدیں بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گی میرے بھائی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے
کہ وقت نکال کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے آؤ اور اپنے سر کو جھکاؤ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی تم تمام مسلمانوں کو ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اے بار الہی ہم میں سے جو پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے بار الہی ہم میں سے جو مریض ہیں تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے بار الہی ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔